بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم والا ہے۔ پیش خدمت ہے واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کو لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزہ دار پر سجدے میں وار کیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی علیہ السلام کا! انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹھے امام حسین نے دی، اور اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر کٹانا پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن مجلم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن مجلم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن مجلم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزدار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں قہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا، مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن مجلم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھتے حضرت علی کا اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر! یہ انصاف تھا ہمارے خلفیہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 فضیلتیں: وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مبائلہ کے واقعہ میں علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی الکرم اللہ وجہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غزیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا مددگار سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی سے منسوب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند احادیث مبارک درجہ ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے، یاسر کو بدن سے ہوتا ہے۔